حضرت علی رسولullah کے گھر کے بندے ہیں. حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں. حضرت علی رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہیں. حضرت علی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا کے بیٹے ہیں. حضرت علی رسولullah کے صحابی ہیں, حضور پاک کے ساتھ ہجرت کرنے والے ہیں, مواخات میں رسولullah کے بھائی بننے والے ہیں, ہر جنگ میں حضور کا ساتھ دینے والے ہیں, حضور علیہ السلام کے غسل میں شریک ہیں. ان کے بعد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین چوتھے نمبر پہ اس امت کے امام بھی ہیں. حضرت علی کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس گھر سے جنتیں تقسیم ہوتی ہیں. ان کی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. ان کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. گویا جو جنت کے مالک بنے ہوئے ہیں علی المرتضیٰ ان کا بھی والد ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں جو جنت کی سربراہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت علی المرتضیٰ ان کے بھی سربراہ ہیں اس گھر کے. تو کتنا بڑا رتبہ, کتنا مقام, کاتب الوحی ہونا, صحابی ہونا, اہل بیت میں سے ہونا اور رسول اللہ کا رشتہ دار ہونا. کئی موقعوں پہ اللہ کے رسول نے اس کا اظہار کیا, پیار دیا, محبت دی, یگانگت دی, تعلق دیا. اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. میں کوشش کروں گا سیرت علی المرتضیٰ پہ ایک ایک جھلکی تھوڑی تھوڑی سی آپ کی خدمت میں ان کی پیدائش سے شہادت تک پیش کر دوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو بچوں میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ اس دھرتی پہ جس نے پڑھا ہے وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے. جب حضرت علی کلمہ پڑھ کے اللہ کے رسول کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو جو کام رسول اللہ کا وہی کام علی المرتضیٰ کا. یہ معاملہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا تا وقت ہے کہ ہجرت کا وقت آیا. جب ہجرت کی رات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کو شروع فرما رہے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ کو طلب فرمایا. حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے, علی یہ امانتیں دیکھی ہیں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دشمنوں کی امانتوں سے بھرا ہوا تھا. دشمن صادق اور امین کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میں جانتا ہوں یہ امانتیں آپ کے پاس ان لوگوں نے رکھی ہیں جو آج آپ کے مخالف ہیں, لیکن آپ کی دیانت و امانت و سچائی پر اتنا اعتماد ہے کہ دشمن سمجھ کے بھی امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے. حکم کہ میں اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں, تو یہ امانتیں واپس کر کے ان لوگوں کو میرے پیچھے مدینہ منورہ چلے آ. سیدنا علی المرتضیٰ نے زبان حال سے پوچھا ہوگا کہ لوگوں کی امانتوں کا پہرے دار آپ مجھے بنا رہے ہیں اور آپ تو اللہ کی ذات کی امانت ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا بحکم خدا اس امانت کی حفاظت ابو بکر کرے گا. یہاں حضرت علی المرتضیٰ کو سلایا اور حضرت رسول اللہ چل پڑے. یہاں ہمارے بعض ظرافت بزرگ علماء نے ایک جملہ بولا ہے, وہ اس جگہ کے 100% مطابق ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صبح اٹھ کے پیچھے چلے آنا. تو حضرت علی نے فرمایا زندگی میں ہر رات سویا ہونا تو یہ خوف لگا رہتا تھا کہ ہو سکتا ہے میں صبح موت کی آغوش میں چلا جاؤں اور اٹھ نہ سکوں. یہ زندگی کی واحد رات تھی جس پر مجھے یقین تھا چڑھتے سورج کی طرح کہ علی تو نے اٹھنا ہے, کیونکہ حضور فرما گئے تھے صبح اٹھ کے میرے پیچھے چلے آنا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ معاملہ کیا. آپ اندازہ لگیں حضرت علی کی رسول اللہ سے محبت دیکھیں. حضرت علی کو حضور اپنے بستر پر سلا رہے ہیں, عام حالات میں نہیں, خاص حالات میں, ایمرجنسی کے حالات میں. یہ وہ وقت ہے جب کافروں نے گھر کا گھیراؤ کر کے حملہ کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے. اب حضور علیہ السلام کے بستر پہ اس ٹائم سونا تاکہ وہ بندے اگر گھر میں داخل ہوں تو آگے حملہ کریں. حضرت علی المرتضیٰ کا یہاں سونا کتنی بڑی بہادری کی بات ہے. اس موقع پہ تو لوگ ساتھ بھی چھوڑ جاتے ہیں. عام طور پہ کسی کو پتہ چلے نا کہ فلاں کو ذات کو خطرہ ہے, آج تو موبائل باندھ دینے کا ڈوری ورم بات پوچھ سو. حالات یہ ہوتے ہیں. حضرت علی خود کو جان جوکھی کر رہے ہیں اور وہیں ڈال رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام سے ان کی محبت دیکھیں. ہجرت کر کے اللہ کے رسول مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول کی نظروں میں دیکھیں. حضور علیہ السلام نے 14 دن قیام فرمایا ہے. حضرت کلثوم بن حدم الانصاری رضی اللہ عنہ کے گھر مدینہ منورہ. مدینہ منورہ نہیں گئے, ان کا گھر مسجد قباء کے ساتھ ہے, آج بھی موجود ہے, میں نے زیارت کی ہے ان کے گھر کی. حضرت کلثوم بن حدم کے مکان پہ اللہ کے رسول 2 ہفتے رک رہے ہیں. اس دوران قباء کی تعمیر ہوتی ہے. مدینہ منورہ شہر نہیں جا رہے, حالانکہ روزانہ وہ لوگ بلا رہے ہیں. تا وقت ہے کہ حضرت علی ہجرت کر کے حضور کے پاس پہنچے ہیں اور حضور کا قافلہ مدینہ سٹی کو روانہ ہوا. جب مدینہ منورہ پہنچ گئے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی المرتضیٰ سے تعلق 54 صحابہ کرام وہ ہیں جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آئے ہیں. اس وقت میں یہ ابتدا میں مواخات قائم ہوئی ہے. مواخات کا معنی
ایک انصاری ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا گیا ہے. آپ کاروبار میں بھی شریک ہو, گھر بار میں بھی شریک ہو, دوستی میں بھی شریک ہو, آپ بھائی ہو. 53 بندوں کا معاملہ تو طے ہو گیا ہے, 52 بندوں کا بھائی بن گئے. 2 بندے رہ گئے. ایک خود اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے اور ایک حضرت علی کو روکا ہوا تھا. ان کی مواخات مدینہ منورہ میں کسی سے نہیں ہوئی. جب یہ سارے ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میری اور علی کی آپس میں مواخات ہے, ہم آپس میں دونوں بھائی بھائی. کتنا پیار کا تعلق. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جنگ بدر میں اللہ کے رسول کا ساتھ دینا دیکھیں. جنگ بدر میں جب صحابہ کرام نکلے نا کافروں کے مقابلے میں, تو مدینہ کے صحابہ کرام حل میں مبازر ہے کوئی مقابلے میں آنے والا, اس کی آواز پہ نکلے تھے. تو جب مدینے والے نکلے تو مکہ کے کافروں نے حضور کا نام لے کر پکارا کہ ہمارے مقابلے میں مکے والے بھیجو, ہم ان کے مقابلے خود کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, یہ ہمارے مقابلے ہیں مدینہ. انہوں نے اعتراض کی تو حضور علیہ السلام نے مدینہ کے صحابہ کو واپس بلایا. حضرت علی, حضرت عبیدہ اور حضرت حمزہ, یہ تینوں مکی صحابہ رضی اللہ عنہ, ان کو حکم فرمایا آپ جائیں. یہ تینوں گئے ہیں اور تینوں کے مقابلے میں تینوں کا جو شکار کا عالم ہوا ہے وہ جنگ بدر. آپ جانتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی کافر کو وہ مار پڑی, وہ 1000 بندہ 313 سے شکست کھا گیا. جن 313 کے کل 8 بندوں کے پاس گھوڑے تھے, 9 بندوں کے پاس تلواریں تھی, 70 کے پاس نیزے تھے, باقی نہتے تھے جن کے پاس چھڑیاں تھی. تو یہ مارکے میں حضرت علی المرتضیٰ کا ایک نامی گرامی کارنامہ ہے. جنگ احد میں حضرت علی المرتضیٰ کا ایک خاص کارنامہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خود کی لکڑیاں, خود کہتے ہیں وہ جنگی ٹوپی کو, اس کی جو کڑیاں تھی وہ حضور علیہ السلام کی رخسار میں گھس گئی تھی. اس کو نکالنے میں ایک صحابی کے 2 دانت چلے گئے. پھر اس جگہ کی جو فیلنگ ہوئی, اس کو جو مرہم پٹی کی گئی ہے, وہ حضرت فاطمہ نے چٹائی کو جلا کے اس کی راکھ یہاں رکھی تھی. اس میں حضرت علی شامل ہے. جنگ خندق میں حضرت علی کا کردار بھی بہت بڑا کردار ہے. خندق کہتے ہیں سرنگ کھود دینا, بالکل ایک جگہ میں ایسے کھدائی کر دی. تو کافروں نے پہلی دفعہ اس جنگ کا حربہ دیکھا تھا تو وہ اپنے گھوڑے یہاں سے دوڑا کے نہیں آ سکتے تھے. بہت بڑی جگہ تھی, اگر اس میں گھستے تھے صحابہ اوپر سے تیر مارتے تو وہ ختم ہو جاتے, اس ڈر کے مارے وہ نہ آ سکے. 1.5 مہینے تک محاصرہ رہا. اس دوران ایک شخص جس کا نام ہے عمر بن عبد ود, جو 1000 بندوں سے تنہا لڑتا ہے, اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خندق میں گھس آیا کہ میں مدینے پہ حملہ کروں. حضرت علی المرتضیٰ نے اس بندے کو ایک ہی وار میں 2 لخت کر کے رکھ دیا. یہ علی المرتضیٰ کا کارنامہ ہے. اس کے بعد آپ تھوڑا آگے چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ میں بھی حضرت علی المرتضیٰ کا کردار بہت بڑا ہے. صلح حدیبیہ میں سیدنا علی المرتضیٰ وہ معاہدے کی شکیں لکھ رہے تھے جو حضور علیہ السلام اور کافروں کے درمیان طے پائی تھی. ان شکوں میں جب شکیں لکھنے لگے اور جب معاہدے کا لفظ لکھا گیا ھذا ما قضى محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی طرف سے مکہ کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے, تو کافروں نے کہا جی یہ لفظ نہیں لکھیں گے. حضرت علی نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے نبی کو رسول اللہ مانتے تو لڑتے, ہم رسول اللہ نہیں مانتے, یہاں محمد ابن عبداللہ لکھنا پڑے گا, محمد الرسول اللہ کا لفظ ہم نہیں لکھنے دیں گے. یہ وہ موقع تھے جو صحابہ کرام نے نیام سے تلواریں نکال لی تھی کہ یار ایک ہی تو ہمارا آخرت میں شفیع کا تعلق ہے, ہم وہ بھی تعلق قربان کر دیں ان کفار کی وجہ سے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ فرمایا. حضور پاک کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ 2 سال میں اس معاہدے نے ٹوٹنا ہے اور مکہ بغیر کسی لڑائی کے فتح ہو جانا ہے. یہ وقتی طور پہ جتنی ٹیر پیش کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی میٹ دے. کہ یا رسول اللہ علی آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پہ, لیکن آپ کا جو لفظ رسول اللہ لکھا ہے وہ علی میٹے, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے, کہاں یہاں لکھا ہے. آپ علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک سے میٹ دیا اور محمد ابن عبداللہ لکھ لیا. یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کی حضور سے محبت کی دلیل ہے, بہت بڑی دلیل ہے. فتح مکہ جو 2 سال بعد کافر مجبور ہوئے اور مکہ مکرمہ فتح ہوا, یہ اسلام کی بہت بڑی فتح ہے. اس موقع پہ حضرت علی المرتضیٰ کی جو بہن ہے, حضرت علی کی 2 بہنیں ہیں, ایک کا نام ہے فاختہ اور ایک کا نام ہے جمانہ. فاختہ کو ام ہانی کہتے ہیں. ام ہانی کی جہاں شادی ہوئی تھی ان کے سسرالی رشتہ دار وہ کوئی دشمن اسلام تھے اور وہ ابھی کشمکش میں تھے کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں. اتنے میں صحابہ کرام نے مکہ فتح کر لیا تو حضرت علی المرتضیٰ کی نظر وہاں گئی کہ یہ تو بہت بڑے دشمن ہیں اور ابھی تو انہیں کلمہ نہیں پڑھا. تو حضرت علی تلوار اٹھا کے ان کے ارادے پہ نکل پڑے کہ آج میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اسی اسنا میں ام ہانی بہن نے حضرت علی کو کہا کہ تھوڑا نرمی, کہا ان کفار اور بے ایمانوں کے لیے نرمی کا, میں نرمی نہیں کرتا. تو حضرت ام ہانی نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں ان کو پناہ دے دوں اور یہ کلمہ طیبہ کا معاملہ اگر ہو جائے, تھوڑا علی المرتضیٰ کو روک لیں, یہ تو جا رہے ہیں, یہ انہیں نہیں چھوڑیں گے.
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی آپ چھوڑ دیں، جسے ام ہانی نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا یہاں سے بھی اسلام کے ساتھ محبت کا تقاضا نظر آتا۔ ایک موقع عجیب آیا، جب یہ فتح مکہ سے واپس جانے لگے نا، حضرت حمزہ شہید ہو چکے تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت حمزہ کی چھوٹی بیٹی یہ مکہ المکرمہ میں تھی، وہ روتی ہوئی رسول اللہ کی خدمت میں آئی جب حضور مکہ مکرمہ سے واپس جانے لگے، یا امی یا امی، میرے چچا میرے چچا۔ حالانکہ حضور پاک کے چچا کی بیٹی ہے تو کزن ہونا چاہیے، چاچا کیوں کہا؟ حضور اور حضرت حمزہ چاچا اور بھتیجا ضرور ہیں لیکن رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت صہیبہ نے اللہ کے رسول کو بھی دودھ پلایا تھا اور حضرت حمزہ کو پلایا تھا، ابو لہب کی باندھی، اس وجہ سے رضائی بھائی ہیں۔ تو والد کا بھائی چچا ہوا، تو وہ چھوٹی بچی روتے ہوئے رسول اللہ کے دامن کو پکڑتے ہوئے آئی کہ مجھے یہاں نہ چھوڑیں، یا امی چاچا مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ تو یہاں 3 صحابہ کرام اس بچی کی طرف لپکے جو تینوں اس سے رشتہ داری رکھتے تھے۔ نمبر 1 حضرت علی، نمبر 2 حضرت جعفر طیار، نمبر 3 حضرت زید ابن حارثہ۔ تینوں کا تعلق ان سے، ان کے ساتھ رشتہ داری تھی۔ تو ایک نے کہا میں اس بچی کو رکھوں گا، ایک نے کہا میں، تنازع بن گیا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں فیصلہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا نا، کیا بات ہے اس فیصلے کی۔ حضور علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ کو فرمان لگے، علی اس بچی سے اپنا رشتہ ناپ لو، جس کا رشتہ اس سے زیادہ قریب ہے وہ اس کی خدمت کے لیے اٹھا لے، لڑتے کیوں ہو، اختلاف کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت علی اور حضرت جعفر دونوں بھائی ہیں، تو حضرت علی اور حضرت جعفر دونوں کے ذہن میں آیا کہ ہمارا تو رشتہ زیادہ قریب ہے، زید ابن حارثہ نکل جائیں گے، حالانکہ زید ابن حارثہ کو بھی ان سے اچھا بھلا رشتہ تھا۔ تو حضور علیہ السلام کے سامنے یہ اپنے رشتے کی دلیلیں لائے کہ یا رسول اللہ میرے چچا کی بیٹی ہے، حضرت علی نے فرمایا۔ اور حضرت زید ابن حارثہ کی باری آئی تو انہوں نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ میرا اتنا قریبی تعلق ہے ان کی امی سے، ان کے ابو سے، وہ اپنے نسب بتائے، میری بھتیجی بھی لگتی ہے، بھانجی بھی لگتی ہے، مجھے دے دے۔ سیکنڈ بھانجی لگتی تھی۔ تو حضرت جعفر نے پھر اپنا تعلق بتایا اور وہ تعلق سب پہ فائق ہو گیا کہ یا رسول اللہ اتنا رشتہ میرا ہے جتنا علی سے، میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، لیکن اس بچی کی جو خالہ ہے وہ میری بیوی ہے، تو وہ اپنی بھانجی کو اپنے پاس رکھے گی، یہ رشتہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو حضور السلام نے فرمایا خالہ جو ہے نا وہ بمنزلۃ الام، وہ بھی ماں کی طرح ہے، لہذا جعفر آپ رکھو گے۔ اور حضرت جعفر کو فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، تو میری سیرت اور صورت میں مجھ سے مشابہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حکم کو تسلیم کیا، لیکن چہرہ کے تاثر بھی کچھ ہوتا ہے نا کہ دیکھو میں نے کہا تھا لیکن مجھے نہیں مل سکی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں کا کتنا تعلق ہے حضرت حمزہ سے؟ تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا علی انت منی وانا منکا، علی تیرا اور میرا جو آپس میں تعلق ہے نا وہ سسرالی رشتہ داری بھی ہے، وہ بہت بڑا تیرا اور میرا رشتہ ہے، جو جعفر کے ساتھ تو ایسے نہیں ہے نا میرا۔ تو حضرت علی کا دل خوش ہو گیا اور حضرت زید ابن حارثہ کو فرمایا انت اخونا و مولانا، تو ہمارا آزاد کردہ غلام بھی اور ہمارا بھائی بھی ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی طرف سے جو جملے ملے یہ معاملہ صحیح ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تمام سفروں میں شریک رہے ہیں۔ اس کے بعد جنگ خیبر آئی ہے۔ جنگ خیبر فتح مکہ سے پہلے ہے، سن 7 ہجری میں۔ خیبر میں جو حضرت علی المرتضیٰ کا کردار ہے وہ کس سے ڈھکا چھپا ہے؟ خیبر آج بھی حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت کی گواہی دے رہا ہے۔ آپ خیبر جائیں وہاں 2 شہر ہیں، خیبر قدیم، خیبر جدید۔ خیبر جدید تو نئی سٹی ہے، خیبر قدیم آج بھی وہ بستی ہے جس جگہ اللہ کے رسول نے ان کو فتح کیا تھا۔ وہ قلعوں کے دروازے دیکھیں اور ان کی عمارتیں دیکھیں اور گری پڑی حالات دیکھیں نا تو بندے کو سمجھ آ جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سمیت صحابہ کرام سارے وہی ہیں۔ 16 قلعے ہیں، 15 قلعے باقی صحابہ نے فتح کیے۔ قلعہ نائم، قلعہ منعم، قلعہ حسن، قلعہ نزار، آخری قلعہ تھا جسے قلعہ قموس کہتے تھے، یہ قلعہ حضرت علی المرتضیٰ نے فتح کیا۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں خیبر میں ایک ہی قلعہ تھا وہ حضرت علی نے فتح کیا، جی نہیں، خیبر کے کئی قلعے تھے، یہ 16واں قلعہ حضرت علی نے فتح کیا۔ آخری قلعہ بہت سخت مارکے میں فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس آدمی کے ہاتھ میں علم دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول پیار کرتا ہے۔ تو اس موقع پہ بڑے بڑے جرنیل صحابہ کے دل میں آیا کہ کاش یہ سعادت ہمیں مل جائے۔ صبح ہوئی تو لوگ انتظار میں تھے، وہ کون سا خوش نصیب ہے؟ تو وہ قرآن حضرت علی المرتضیٰ کے نام پہ نکلا۔ کہا علی کو بلاؤ، کہا ان کو تو آشوب چشم ہے، آنکھوں میں پانی اتر آیا، وہ تو تکلیف میں ہے۔ کہا میں نے کہا بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، رسول اللہ نے لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، کیا بیماری اور کیا مرض، ختم ہو گیا۔ فرمایا یہ علم لو، یہ جھنڈا لو اور آپ نے چلنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے
جب وہاں وار کرنے کے لیے سفر کیا ہے، جوانی کا عالم ہے، کوئی اتنی بزرگی بھی نہیں ہے، کوئی سفید داڑھی بھی نہیں ہے، مقابلے میں مرحب جیسا کافر تھا جو ہزاروں بندوں سے تنہا لڑتا تھا. اس نے شروع میں سمجھا کہ شاید راضی نامے کے لیے کسی نوجوان کو ہمارے پاس بھیج رہے ہیں. تو حضرت علی المرتضیٰ نے تلوار ہلا کر اسے کہا راضی نامہ نہیں، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں بچہ تھا، میری ماں نے مجھے گود میں پالتے ہوئے میرا نام شیر رکھا ہے. کلی سے غابات کریہ المنظرا، میرے ساتھ دو ہاتھ کر لے تجھے سمجھ آ جائے گا تیرا پالا کس سے پڑا ہے. اس موقع پہ مرحب نے جو حضرت علی کو تلوار کا وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا، مرحب کی تلوار ٹوٹ گئی، آدھی تلوار، کاٹنے والا حصہ ٹوٹ گیا، ہوا میں اڑ گیا. اب مرحب تو کانپنے لگا کہ اب تو میں نہیں بچوں گا. تو حضرت علی نے فرمایا نہتھے پہ میں نے وار کرنا حضور سے نہیں سیکھا، ایک تلوار لے لو، پیچھے تیرے بندے ٹھہرے ہیں. تو اس سے خود اندازہ لگائیں کہ علی المرتضیٰ کی بہادری کتنی ہے. جب اس کی دوسری تلوار ٹوٹی تو کہا موت اتنا وقت بھی بندے کو مہلت نہیں دیتی. حضرت علی کے ایک وار سے مرحب دو ٹکڑے ہوئے. یہ خیبر کی بستی بھی حضرت علی المرتضیٰ کی داد شجاعت دیتی ہوئی ہمیں وادی نظر آتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری جنگ ہے، جنگ تبوک، اس موقع پہ اللہ کے رسول شریک ہے، حضرت علی کو ساتھ نہیں کر رہے، لیکن حضرت علی کو اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے نا کہ وہ اس کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا. جب سارے جانے لگے حضرت علی انتظار میں تھے کہ مجھے فرمائیں گے اب تم بھی چلو، لیکن حضور علیہ السلام حضرت علی کو دیکھتے اور ساتھ چلنے کی بات نہ فرما. تا وقت ہے کہ آخر وقت کوچ کرنے کا آ گیا تو حضرت علی کو فرمایا کہ آپ میری جگہ پیچھے مسجد میں نمازیں ادا کرانا نیابت میں بطور امام. حضور علیہ السلام کی عادت تھی جب آپ علیہ السلام سفر پہ تشریف لے جاتے پیچھے کسی نہ کسی صحابی کو بطور نائب مسجد کا امام بنا جاتے. کبھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بنتے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمى والے، کبھی کوئی اور بنتا، وہ نیابت ہوتی جب حضور واپس تشریف لاتے مصلی اللہ کے رسول کے حوالے ہو جاتا. تو حضرت علی المرتضیٰ کو دل میں یہ بات آئی کہ یار میں معذوروں میں، بچوں میں اور عورتوں میں رہ رہا ہوں، میں تو نوجوان ہوں، میں ذوالفقار کا مالک ہوں، تلواریں میرے پاس ہے. تو اللہ کے رسول کو عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے حکم پہ یہاں رہتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے بچوں میں اور معذوروں میں چھوڑ دیا، مجھے آپ جہاد کے ساتھ نہیں لے گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے، غزوہ تبوک. 62 سال کا بڑھاپا ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو ایک جملہ فرمایا، یہ جو میں نے حدیث حضرت سعد بن وقاص کے واسطے سے صحیح بخاری سے پڑھی ہے. فرمایا اما ترضا، ایک بات پہ راضی ہوتے ہو؟ کہ حکم فرمایا رسول اللہ، کان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون بنایا تھا، اللہ تجھے میرا بھائی بنا رہا ہے، تو میری ایک بات پہ راضی ہو جا، تیرا اور میرا تعلق ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا. الا انہ لا نبی بعدی، بس موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت جاری تھی، میرے بعد ختم نبوت ہے، نیا نبی نہیں آئے گا. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں. یہ اعزاز حضرت علی کو ملا، حضور تبوک تشریف لے گئے. اما ترضا، لفظ یاد رکھنا، اما ترضا، تو راضی ہے؟ اس وجہ سے حضرت علی کو کہتے ہیں علی المرتضیٰ، کہ یہ اللہ سے راضی ہے. یہ مرتضیٰ لقب ملنے کی وجہ اما ترضا ان تکون ولی حدیث پاک ہے، اس وجہ سے ان کو مرتضیٰ کہا جاتا ہے کہ یہ اس فیصلے پہ رسول اللہ کے راضی ہو گئے تھے کہ آپ کو اور میرا تعلق یہ بن گیا ہے. یہ کچھ وہ حضرت علی المرتضیٰ کی رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں تھوڑی سی جھلکیاں میں نے دی. اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت علی کی محبتوں کے واقعات اور بھی ہیں. جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی ہونے لگی نا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت علی گئے تو پوچھا حق مہر کی ترتیب آپ کیا رکھو گے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حق مہر کا بندوبست کر لوں گا. حضرت علی نے غنیمت میں ملنے والی زرہ حضرت عثمان کو جا کے فروخت کی تاکہ وہ 400 درہم ملے اور حق مہر ادا کرو. حضرت عثمان کا تو حضور علیہ السلام کے گھر سے دامادی کا تعلق حضرت علی سے پہلے ہے نا، حضرت رقیہ اور ام کلثوم کی شادی بڑی بہنوں کی حضرت فاطمہ سے پہلے ہے. تو حضرت عثمان سمجھ گئے کہ یہ کس لیے زرہ فروخت کر رہے ہیں، گھر کی بات ہے نا، سسٹر ان لا ہے. تو حضرت عثمان نے اس وقت یہ سوچا کہ میں ان کو کہوں حق مہر کے پیسے تمہیں میں دیتا ہوں، زرہ اپنے پاس رکھ لے، تو یہ ایک اچھی بات نہیں بنے گی، یہ عزت نفس کا مسئلہ ہوگا. ابھی ان سے زرہ لے لیتا ہوں، اس کی قیمت دے دیتا ہوں، شادی پہ جا کے زرہ گفٹ کر دوں گا، بھی آپ کو شادی کا تحفہ ہے، زرہ بھی چلی جائے گی، تعاون بھی ہو جائے گا. تو حضرت عثمان نے 400 درہم دیے، کہا زرہ تو میں بہت اچھی، بہت اچھی، زبردست، کیا بات ہے، اس طرح کی دلداری کی. زرہ لے لی اور شادی پہ جا کے زرہ تحفے میں دے دی. اب تو انکار کی گنجائش نہیں تھی نا، میرج گفٹ ہے. اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اس نکاح کے گواہ بنے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو پڑھایا. یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شادی ہے.
اچھا صحابہ کرام اور حضرت علی المرتضیٰ اور رسول اللہ کے تعلقات میں ایک واقعہ اور بھی ہے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے. اللہ کے رسول اکثر یہاں تشریف لاتے اور حضرت فاطمہ اکثر اللہ کے رسول کے پاس تشریف لایا کرتی تھی. حضرت علی المرتضیٰ گھر میں موجود نہیں تھے. این ابن عمی کی یا فاطمہ, آپ کے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ یہ رسول اللہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا. حضرت فاطمہ نے جو بات بتائی تو وہ سچی بات کر دی جو مسئلہ تھا. کہا ان بینی و بینہ شیء فغاض بنی فلم یقل عندی, صحیح بخاری. کہا ایک مسئلے میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی ہے میرے اور علی کے درمیان, تو غصہ ہو گئے اور غصہ ہو کے میرے پاس یہاں قیلولہ کرنے کے لیے دوپہر کی نیند سونے کے لیے نہیں آئے اور یہاں سے چلے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ ذرا ڈھونڈو جاؤ علی ہے کہاں, لیکن اسے نہ بلانا, پہلے مجھے بتانا وہ کہاں ہے, پھر دیکھیں گے کہ اسے بلایا جائے یا کیا کیا جائے. حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ نے جا کے ڈھونڈ لیا کہ وہ مسجد نبوی میں ایک جگہ جا کر دوپہر کی نیند وہ قیلولہ کی سوئے ہوئے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے گئے, اوپر بلایا نہیں, وہ نیند میں سوئے ہوئے تھے. اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک استدلال کیا ہے کہ مسجد میں سونا جائز ہے, کہ حضرت علی سوئے ہوئے تھے. اس حدیث سے امام بخاری نے مسئلہ اخذ فرمایا. آپ علیہ السلام نے اوپر جا کر حضرت علی کو جگایا اور فرمایا قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب. تراب کہتے ہیں مٹی کو. حضرت علی جو چادر گھر سے اٹھا کے لائے تھے نا سونے کے لیے, نیند میں سائیڈ بدلی تو چادر ایک طرف چلی گئی, خود مٹی پہ چلے گئے, تو مٹی مٹی جان ہو چکی تھی. حضور نے اٹھاتے ہوئے فرمایا قم یا ابا تراب, اے مٹی مٹی ہونے والے اٹھ جا. ابو تراب کا معنی مٹی کا ابو نہیں ہے, ابو تراب مٹی والے, کہ مٹی والے اٹھ جا. تو حضرت علی المرتضیٰ کو یہ لفظ اتنا اچھا لگا کہ کوئی نیت ہی بن گئی ابو تراب. پہلے دنیا ابو الحسن کہتی تھی, اب ابو تراب بھی کہتی ہے, تو دونوں کو نیتیں حضرت علی المرتضیٰ کی ہیں. یہ بڑا پیارا تعلق ان سے رہا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے ساتھ کتنا حسن سلوک سے زندگی گزاری. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں, حضرت زینب, حضرت رقیہ, ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن. ان 4 بیٹیوں کی خصوصیت اسلام میں یہ ہے کہ جس شخص کے نکاح میں نبی کی بیٹی ہو, جب تک وہ بیٹی زندہ ہے وہ بندہ دوسری شادی نہیں کر سکتا, اس پہ سوکن نہیں لائی جا سکتی. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا اعزاز ہے. تو حضور علیہ السلام کے 3 داماد ہیں نا, حضرت عثمان کو یک بعد دیگرے 2 بیٹیاں ملی. ان تینوں نے حضور علیہ السلام کی صاحبزادیوں کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا. اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے پھر نکاح کا معاملہ ہے, ورنہ نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے بھی ایسے کیا ہے. 9 ازواج ہیں حضرت علی کی, 9 شادیاں وہ بات کی ہیں. میں آگے تفصیل دیتا ہوں ان کی اولاد, لیکن جب تک حضرت فاطمہ موجود رہی ہیں ایسا نہیں ہو. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی واقعات ہیں جس پر مزید کلام کیا جا سکتا ہے, لیکن میں مختصر کرتے ہوئے آخر میں لاتا ہوں. حضرت علی کا رسول اللہ کے ساتھ بڑا قرب, تعلق, پیار, محبت رہی ہے. آخر موقع پہ حضرت علی کو حضور علیہ السلام نے یمن بھیجا. یمن سے واپس آئے تو کچھ نئے ایمان لانے والے تھے جن کے ساتھ حضرت علی کی کچھ انبن ہوئی, اور وہ حضرت علی کے رتبے کو سمجھتے نہیں تھے کہ علی المرتضیٰ کا اسلام میں اور آقا نامدار کی نظر میں کیا مقام ہے. اللہ کے رسول نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا تھا کہ اب حج کا زمانہ ہے, سن 10 ہجری, حضور علیہ السلام کی زندگی کا آخری سال, دنیاوی زندگی کا. میں بھی آ رہا ہوں حج پہ, آپ بھی یمن سے حج پہ آ جانا, کونے کونے سے صحابہ وہاں پہنچیں گے, وہی ملیں گے. تو حضرت علی وہیں آئے, اور جن سے کچھ انبن ہوئی تھی وہ بھی ساتھ آئے. یہاں آئے تو ساتھ رہے, طواف چلا ہے, اس کے بعد نفل چلے ہیں, سعی چلی ہے, عرفات ہے, منا ہے, مزدلفہ ہے, پھر خطبہ وہ حجۃ الوداع ہے. یہ ہوتا رہا. ان لوگوں نے یہ بات حضرت رسول اللہ تک پہنچانے کی کوشش کی کہ حضرت علی نے ہمارے ساتھ کچھ اوپر نیچے کیا تھا, ہم شکایت لگائیں گے. وہ شکایت بنتی نہیں تھی جو انہوں نے لگانی چاہی. تو کچھ اوپر نیچے والی باتیں ایسی بھی انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی جو بطور شکایت تھی نہیں. یہ اللہ کے رسول کی کان مبارک تک بات پہنچی اس وقت جب صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام حج کر کے خطبہ حجۃ الوداع دے کر واپسی جا رہے ہیں. ایک کنواں ہے جسے غدیر خم کہتے ہیں. اس موقع پہ جب پڑاؤ ہوا تو اللہ کے رسول رک گئے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات حضرت رسول اللہ کے کان مبارک تک آ گئی تھی. اس موقع پہ رسول اللہ رکے ہیں. اس رکنے پر 2 واقعے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر میں جو حضور کے ساتھی تھے نا, اونٹ پہ ساتھ بیٹھنے والے, وہ تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. زید ابن حارثہ کے بیٹے, بہت پیارے تھے حضور کو. ان کا نام تھا وکان حب رسول اللہ, یہ رسول اللہ ان سے بہت پیار کرتے ہیں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ حاجت ہے, میں تھوڑا جاؤں نہیں رفع حاجت کے لیے. آپ علیہ السلام نے اپنے اونٹ کو بٹھا لیا کہ اسامہ جاؤ. سارے صحابہ رک گئے. حضرت اسامہ بن زید رنگ کے کالے تھے,
تھوڑے ٹائم لگا اور جب واپس تشریف لائے نا، جو کچھ بڑے بے وقوف اور بدقسمت لوگ بھی اس مجمع میں صحابہ کے ساتھ ٹھہرے تھے، انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اعتراض کرتے ہوئے کہا اس کالے اور کوڑے کی وجہ سے ہمیں اتنا ٹائم آپ نے روک دیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ سارے مرتد ہو کر صدیق اکبر کے دور میں قتل ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہے جو اتنے اعتراض پر بھی ان کا ایمان نہیں بچا تھا۔ دوسرا واقعہ کیا ہوا؟ حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ اللہ کے رسول نے پکڑا اور بلند کر کے فرمایا، لوگو من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ ان کو سبق دے کر فرمایا جو مجھے دوست سمجھتا ہے اس کو حضرت علی المرتضیٰ کو دوست رکھنا پڑے گا، اور میں دعا کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں میرے مولا اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، میری دعا ہے اللہ آپ قبول فرمائے، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ یہ رسول اللہ نے دوست کے معنی میں، ساتھی کے معنی میں، پیارے کے معنی میں حضرت علی المرتضیٰ کو اعزاز دیا ہے۔ جب رسول اللہ مدینہ منورہ پہنچے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات ہوتی ہے، حضرت علی ایک موقع پہ ساتھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت رسول اللہ کے غسل دینے والے صحابہ میں حضرت علی المرتضیٰ شامل ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک میں پہنچے۔ اس کے بعد کی جو حضرت علی کی زندگی ہے وہ بھی قابل ذکر ہے۔ حضرت ابوبکر کا دور، حضرت عمر کا دور، حضرت عثمان کا دور رضی اللہ عنہ، حضرت علی بطور مشیر اور بطور وزیر ساتھ رہے۔ ایک ایک موقع پر اچھے سے اچھے مشورے، اچھے سے اچھی تجویزیں حضرت علی المرتضیٰ دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو اور ان خلفاء راشدین کو۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کی نمازیں انہی کے ساتھ، جمعہ ان صحابہ کے ساتھ، تعلق انہی کے ساتھ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے پیچھے ان کے ساتھ رہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کا اپنا دور آیا، دور خلافت علی، تو جب آپس کی خلفشار لڑائیاں سامنے آئیں تو کسی نے اعتراض کرتے ہوئے حضرت علی کو کہا، ان خارجی لوگوں میں سے، کہ ابوبکر، عمر، عثمان کے دور میں تو بڑا امن تھا، آپ کے دور میں تو فتنے پڑ گئے۔ تو حضرت علی نے فرمایا جی وجہ ہے ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ جو مشیر کے معاملے ہوتے ہیں وہ سامنے، یہ تو سا مکالا ملی کھڑے ہوئے جرا کم تھیا کھڑے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا اس طرح تعلق رہا ہے۔ میں اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہوئے دو واقعہ دینے لگا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ اپنے دور خلافت میں عدل اور انصاف خود قائم فرماتے۔ ایک شخص نے چوری کی اور حضرت علی کے سامنے لایا گیا اور اس کا ہاتھ کاٹا۔ یہ بہت عجیب واقعہ ہے، یہ تفسیر کبیر ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی التفسیر الکبیر، مفاتیح الغیب، یہ اس کی جلد نمبر 21 ہے، یہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ سورۃ کہف آیت نمبر 11، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اس کے تحت وہ صحابہ کرام کی کرامتیں لکھتے ہیں، حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کی کرامت کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ ان کے دور خلافت میں کیا کام ہوا تھا۔ وَأَمَّا عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ الْكَرِيمَ فَيُرْوَى أَنَّ وَاحِدًا سَرَقَ وَكَانَ عَبْدًا أَسْوَدًا فَأُوتِيَ بِهِ إِلَىٰ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اسود غلام نے چوری کی اور چوری ثابت ہونے یا نہ ہونے کے لیے مقدمہ چلا، بات سیدنا علی المرتضیٰ کی دربار تک آئی۔ جب حضرت علی کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، حضرت علی فرمان لگے فقال له اسرقت، تو نے چوری کی ہے یا نہیں کی، اپنے بارے میں بات بتا۔ وہ کہنے لگا نعم سرقت، جی ہاں میں نے چوری کی ہے۔ جب کوئی بندہ خود جرم مان لے پھر گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اقرار حجت ملزمہ ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب دیکھا کہ اب یہ چوری مان گیا اور معاملہ پورا ہو گیا، اب حضرت علی نے چوری کی سزا جو قرآن دیتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو، حضرت علی نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس کے ہاتھ کٹ گئے۔ فانصرف من عند علی رضی اللہ عنہ، وہ حضرت علی المرتضیٰ کی مجلس سے اٹھا اور ایک دور چلا گیا۔ جب وہ ایک جگہ جا رہا تھا اور وہاں پہنچا، اپنی جگہ میں کوئی مرم پٹی جو کی نہ کی، فلقیہ سلمان الفارسی وابن القراء، اسے دو شخص ملے، ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ایک ابن القراء۔ انہوں نے پوچھا اوے اللہ کے بندے کیا ہوا؟ من قطع یدک، تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ یہ تو تیرا ہاتھ کٹ چکا ہے۔ وہ کہنے لگا
अमीर मुमिनीन व यसूबुल मुस्लिमीन व खतनुर रसूल व ज़ौजुल बतूल, मेरा हाथ उसने काटा जो मुमिनों का अमीर है, मुसलमानों का कायद और सरदार है, रसूलुल्लाह का दामाद है, हजरत फातिमा का शोहर है। ये शख्स इब्नुल करा कहने लगे कता यदका व तमदहु, उसने तेरे हाथ काट दिए, तू आज भी उसकी तारीफ कर रहा और उसके लिए प्यार के जुमले कह रहा है। अली ने तो तेरे हाथ काटे हैं, तू होता तो उसके खिलाफ बात करता, लेकिन तू अब भी उसकी तारीफ कर रहा, वजह क्या है? फकाल, वो बंदा कहने लगा वलीमा ला अमदहु, मैं उसकी तारीफ क्यों ना करूं, वक़द क़ता यदी बिहक्किन, उसने सच बात पर मेरा हाथ काटा है, मैं गलत था, मुझसे गलती हुई, शैतान ने मुझे चोरी पर उभारा, फिर मैंने अपना जुर्म तस्लीम किया तो अली ने हाथ काट के दुनिया में सजा दी, वखल्लसनी मिनन नार, इसकी वजह से उसने मुझे जहन्नम से आजाद करा दिया। वहां तो नहीं पूछा जाएगा। फसमिया सलमान, जब इब्नुल करा पूछ रहे थे तो सलमान फारसी सुन रहे थे। उनने कहा बंदे का इतना बड़ा तकवा, गुनाह के बाद इतनी बड़ी अच्छी तौबा, तो उन्होंने क्या किया? अखबर बिही अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली की खिदमत में जाकर यह बात कर दी कि जिसके ऊपर हाथ जारी हुई थी ना, वो असवद गुलाम, जी जी वो हाथ तो कट गया था, वो यूं यूं कह रहा है और आपकी भी तारीफ कर रहा है और कह रहा है अब हाथ कट चुका है, बस जहन्नम से बच गया हूं। हजरत अली मुर्तजा बड़े मुतासिर हुए कि यार वो अब भी इतना अपनी तौबा पे कायम, कह उसे बुलाओ, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक शायद कोई काम फरमा दे। फदा अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली मुर्तजा फदा असवदा, हजरत अली ने उस असवद को बुलाया, आ जाओ। वो वापस लौटा दरबार में, वज़ा यदहु अला साइदिही, और उसने हाथ पकड़ा हुआ था तो हजरत अली मुर्तजा ने उससे कटा हुआ हाथ लिया और उसके बाजू के साथ रख कर जोड़ दिया। वगत्ताहु बिमिंदील, और ऊपर अपने रुमाल को फेरा, वदा बिदावत, और हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगे, मेरे मौला हमने तेरा हुक्म पूरा किया। लेकिन ये बंदा आज भी इस तकवे पर बैठा है, ये जुमले कह रहा है, मेरा अल्लाह इसके ऊपर रहमत फरमा। हजरत अली दुआ मांगते रहे, उसे वापस भेज दिए। जब ये वापस गया और अभी घर नहीं पहुंचा, ये लोग कहते हैं फसमिअना सौतम मिनस समा, ये इसने रुमाल अभी रखा हुआ है और आसमान से मुनादियां और निदाएं शुरू हो गई हैं, ऊपर से आवाजें आ रही हैं, इरफर रिदा अनिल यद, इरफर रिदा अनिल यद, ए अल्लाह के बंदे जरा इस रुमाल को खोल तो सही, और रुमाल तो खोल। उस बंदे ने डरते डरते रुमाल खोला, खोलने लगा तो ये साहबा कहते फरफाना, हमने खींच के पूरा खोल लिया। यार बात है क्या? फैजल यद कद बरात बिइज़्निल्लाह तआला व जमील सुनई, रब्बुल इज्जत के हुक्म से वो हाथ दोबारा जुड़ चुका था और पहले से ज्यादा खूबसूरत था। यह सैयद अली मुर्तजा के दौर अक़दस की करामत। ये जिल्द नंबर 21 है और तफसीरुल कबीर है। ये तफसीरुल कबीर की सूरत काफ की आयत नंबर 11 है। फज़रबना अला आदानिहिम फिल काफ़ि सिनीना अददा, जिस पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की वसीयत है जो मारूफ बयान की जाती है, मशहूर, वो भी है और हज़रत अली मुर्तज़ा की ये बात भी है और सफ़र नंबर इसका 75 है। इससे अंदाजा लगाएं कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु कितनी बड़ी शख्सियत के मालिक। आखिरी बात, आज शहादत की बात है तो मैं हज़रत अली मुर्तज़ा के आखिरी लम्हात आपकी खिदमत में कुछ बातों के मुताबिक अर्ज करता हूँ कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने आखिर में कैसी जिंदगी गुजारी और शहादत कैसे वाक़ई हुई है। ये कूफा की बातें, इराक की। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का फैसला होता है। खारजी बैठ के कत्ल का फैसला करते हैं और अकेले नहीं करते, 3 बंदों के जो उस वक्त 3 मुसलमानों के सरदार थे उनके कत्ल का फैसला करते हैं। खारजी इस उम्मत का वो बदतरीन तबका है जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को जहन्नमी कहता था, नऊज़ुबिल्लाह, जिनको जन्नत की खुशखबरी अल्लाह के कुरान ने दी। ये वो बदतरीन मखलूक है खारजी। अल्लाह के रसूल ने इनके लिए फरमाया था कि ये कुरान पढ़ेंगे और इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। इन बेईमानों ने बैठ के 3 बंदों ने आपस में मशवरा किया और मक्का मुकरमा में मशवरा किया कि एक अली है, एक उस वक्त एक मुआविया है और एक अमर इब्न आस है रज़ी अल्लाह अन्हुम। ये तीनों का बड़ा नाम है, तो इन तीनों को मारने के लिए कौन कौन तैयार है? तो 3 बंदों ने इकट्ठा बैठकर यह फैसला किया कि हम मारने के लिए तैयार हैं। अब बात करें, बात है क्या? अमर बिन बुकैर तमीमी ने कहा मैं अमर इब्न आस को कत्ल करूंगा, ये बेईमान खारजी है। बरक इब्न अब्दुल्लाह तमीमी ये कहने लगा मैं मुआविया बिन अबी सुफियान को मारूंगा।
حضرت علی کا نام آیا تو تھر تھر کانپنے لگے. اب 4 5 6 اور بھی بیٹھے, اب بات کوئی نہیں کر رہا بھائی, اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو اسی اسنا میں ایک ظالم عبد الرحمن بن ملجم نے کہا یہ کام میں کروں گا. اب ان تینوں نے ایک تاریخ طے کی کہ اس تاریخ میں آج سے 2 ماہ بعد, 3 ماہ بعد, 4 ماہ بعد ایک تاریخ طے کرتے ہیں, اسی رات ان تینوں کو مار دیں گے. تو ادھر سفر کر, تو ادھر کر, تو اس ملک کر, ان کے علاقے میں جاؤ. تو ان تینوں نے 17 رمضان 18 رمضان طے کر کے سفر شروع کر لی. ان میں یہ ملعون عبد الرحمن بن ملجم اپنے شکار کو, نعوذ باللہ, حضرت علی المرتضیٰ کو جو شکار نعوذ باللہ کرنے آ رہا ہے, یہ ان کے شہادت کے منصوبے میں بظاہر کامیاب ہوا ہے. حقیقت تو کامیاب نہیں ہے, جہنم اس نے خریدی ہے. ظاہراً کامیاب ہوا ہے کہ اس نے حضرت علی کو شہید کیا. باقی 2 بزرگوں کو جو اس تاریخ پر حملہ ہوا تھا, جس تاریخ پر حضرت علی پہ ہوا ہے, ان دونوں کا بچاؤ ہو گیا. بچاؤ یوں ہوا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان زخمی ہوئے, لیکن حضرت معاویہ کے ساتھ چلنے والوں نے اس بندے کو, برق ابن عبداللہ تمیمی کو پکڑ لیا, اور جو اس کا حشر نشر ہوا ہے پھر وہ دنیا جانتی ہے. پھر اس سے وہ گلوایا کہ تو آیا کیسے ہے, پھر وہ طوطے کی طرح بول اٹھا کہ ہم یوں 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 آئے. پھر حضرت علی المرتضیٰ کے ان دشمنوں خارجیوں کو جو حضرت معاویہ نے 2 ہاتھ کیے ہیں, وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. حضرت عمرو بن عاص اس رات اتفاق سے بیمار تھے, وہ صبح نماز پڑھانے تشریف ہی نہیں لائے, تو جو ان کی جگہ پہ بندہ نائب بن کے آیا وہ شہید ہو گیا تھا. حضرت علی کا یہی ہوا, یہ کوفہ پہنچا. اچھا, یہ عبد الرحمن بن ملجم, یہ ملجم کا بیٹا ہے, یہ اکیلا نہیں ہے, اس کے کئی بھائی ہیں. اس کے ایک بھائی کا نام ہے خالد بن ملجم. یہ ملعون کون ہے؟ جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے. یہ خالد بن ملجم قاتلین عثمان میں شامل ہے, اور عبد الرحمن بن ملجم چھوٹا بھائی حضرت علی کا قاتل ہے. یہ پیغمبر کے دامادوں کا ایک بھائی قاتل حضرت عثمان, اور دوسرے داماد حضرت علی کا قاتل ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ دشمن ان کو ایک سمجھتا ہے, تو جو ان کو علیحدہ علیحدہ کرے, میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات. تو یہ عبد الرحمن بن ملجم آیا, کوفہ میں رہنے لگا ہے, اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ہے, اور تلواریں بنانے کا اس نے کام رکھا ہوا ہے, اور بظاہر خود کو بڑا بہادر اور دلیر اور ادھر ادھر. حضرت علی المرتضیٰ کے پاس یہ آ کر بیٹھتا تو حضرت علی اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ اس بندے کی نظریں کچھ اور کہتی ہیں. یار اس بندے نے زندگی گزاری ہے رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں, اتنا تجربہ تو ہوتا ہے. حضرت علی بھانپ گئے. ایک خواص کے مجلس میں حضرت علی نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے ایک بندے پہ شک ہے, اور نام بھی لے لیا. تو ان بندوں میں سے حضرت حسن بھی بیٹھے ہیں, باقی بھی بیٹھے ہیں. انہوں نے تلواریں اٹھائیں کہ ہم ان کا کام تمام کر دیتے. تو حضرت علی نے ایک تاریخی لفظ بولا, کہا ابھی تو میرا قاتل نہیں ہے, تو وہ قتل کا مستحق کیسے ہے؟ اللہ اکبر. کہا ابھی تو صرف شک ہے, شک کی بنیاد پہ آپ مارتے ہیں. روک دیا. حالانکہ کوئی اور ہوتا نا, وہ گئے شک کی بنیاد پہ مار سکو. سیدنا علی المرتضیٰ کی ترتیب دیکھ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ, یہ وہ زمانہ ہے جب تہجد پڑھنے مسجد میں تشریف لاتے, اور داڑھی مبارک کو پکڑ کے روتے, اور عرض کرتے کہ میرا مولا, میرے اعمال بہت کم ہے, میری آخرت کا سفر بہت لمبا ہے. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی کسر نفسی ہے, دنیا سے نفرت کی بات ہے, ورنہ اس بندے کے اعمال کم نہیں ہیں جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تو جنت میں میرا پڑوسی ہے. یہ اس کو تو گھر الاٹ ہو چکا تھا. تو دنیا کی طرف اشارہ کر کے کہتے یا دنیا قد اغررتنی قد ابتو کے سلاس, مجھے دنیا تانا دیتی ہے, مجھے دھوکہ دیتی ہے, میں دنیا کی محبت اور دنیا کو 3 طلاق دے کر خود سے جدا کر چکا ہوں. اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کرتے. یہ حضرت علی کی تہجد میں آنے کی ترتیب تھی. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اکیلے تشریف لاتے تھے. حضرت حسن کی عادت ہوتی ساتھ پیچھے پیچھے ابا جان کے چل کے آتے. اس رات ایک عجیب اتفاق ہے, یہ 18 رمضان کو حضرت علی کو ضربت لگی ہے, وار لگا, اور 21 کو حضرت علی کی شہادت. یہ بندہ اس زمانے کی جو صف تھی نا, اس کے اندر چھپا ہوا ہے اپنے 2 ساتھیوں سے, تلوار اپنے پاس رکھی ہوئی. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں, اور یہ رمضان المبارک ہے, اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جمعہ کا دن ہے. صبح کے وقت نماز سے پہلے تشریف لاتے ہیں مسجد, جامع مسجد کوفہ, وقت کا امیر المؤمنین. حضرت حسن قدرے دیر ہوئی تھوڑی سی, بس ابو نکلے اور میں ابھی کچھ ٹائم میں نکلتا ہوں ساتھ. سیدنا علی المرتضیٰ نے جا کے نیت مان دی. یہ ظالم سمجھتا تھا کہ علی اگر نماز میں نہ ہوا تو میں نہیں بچ پاؤں گا, میں سامنے آؤں گا کیسے. اس نے کمر پیچھے وار سوچا, اور وہ بھی حالت نماز میں. سجدے میں سیدنا علی المرتضیٰ پہ اس نے وار کیا, اور مارنے کے بعد, قتل کرنے کے بعد اس نے وہ تلوار یوں ہلاتا ہوا آ رہا ہے. یہ 14 رمضان کے بعد
14वीं का चांद है ना, 2 4 5 दिनों में तो चांद वैसे ही रोशन होता है। इस रोशनी में, चांद की चांदनी में लगा हुआ खून उस पर चमक रहा था, वो लानती यूं तलवारें हिलाते हुए आ रहा है। पीछे से हजरत हसन आ रहे थे। ये सारे मामले से हजरत हसन बाखबर थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे। हजरत हसन ने जो कंधे पे चादर रखी हुई थी ना, उसको उतार लिया और कहा कि अभी अब्बू जी गए हैं इस रास्ते से, और ये क्या मामला है, कौन आ रहा है? तो उस चादर को जंगी तरतीब से यूं हिलाया ना, एक तरतीब से, उस बंदे को उससे पकड़ लिया और पकड़ के उसके बाजू पीछे बांधे और दरख्त से बांधा। कहा मैं नहीं जानता तू कहां से आ रहा है और क्या करके आ रहा है, जरा मुझे मस्जिद तक जाने दो, और तू यहां बंधा हुआ है, फिर आकर मैं देखता हूं कि हालात है क्या। हजरत हसन की फिरासत थी। जब मस्जिद गए ना तो सैयदना अली मुर्तज़ा उस वक्त जख्मी हालत में। अब तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से हजरत अली मुर्तज़ा ने पूछा कि मेरा कातिल कौन था? कहा जी वो खारजी, वो यूं पकड़ लिया कि जी। हजरत अली के लफ्ज़ हैं, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, मुझे काबे के रब की कसम है मैं कामयाब हो गया। कलमा गो तो नहीं है ना मेरा कातिल। कहा मैंने अभी अपनी जिंदगी का आखिरी सांस नहीं लिया, मैं जिंदा सलामत हूं, अभी उसे ना मारना, अच्छा खाना देना और अपने पास रखना। हाँ अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं फिर तो मैं इख्तियार है, या माफ कर दो या मेरे पीछे इसे भी रवाना कर दो। हाँ अल्लाह के दरबार में इससे मैं झगड़ूंगा कि इसने किया क्या है। हजरत अली मुर्तज़ा को घर लाया गया और इस कातिल को पकड़े हुए हजरत अली के सामने लाए। ये लानती उस वक्त कह रहा था कि मैंने तो जन्नत ले ली है, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, और मैंने ये तलवार बनाई है और इससे मैंने नियत की थी अल्लाह इस दुनिया के बुरे तरीन आदमी इस तलवार से कत्ल हो तो तू कत्ल हुआ। ये हजरत अली को कह रहा है लानती। जवाब सैयदना अली मुर्तज़ा का बड़ा था, कहा हमने तुम पर एहसानात किए थे, ठीक है जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। ये तो सामने आ गया मामला। अच्छा अगर मैं दुनिया से चला गया ना, ये हसन ठहरे हैं, इसी तलवार से वाकई बदबख्त आदमी कत्ल होगा। नहीं समझे? इस तलवार से वाकई बदबख्त आदमी कत्ल हुआ, और वही हुआ। सैयदना अली मुर्तज़ा की शहादत के बाद उसी तलवार से उसको कत्ल किया गया। तो जो उसने कसम खाई थी ना अल्लाह इस तलवार से बदबख्त आदमी दुनिया का कत्ल हो, तो खुद हुआ है। ये सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वहां तक मामला है। और जब हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आखिरी वसीयत फरमा रहे थे, मेरा जी चाहते हैं 1.5 सफ़े की है, मैं आपको वसीयत पढ़ के सुनाऊं कि हजरत अली मुर्तज़ा ने इस मौत की कश्मकश के आलम में भी, जिंदगी और मौत की कश्मकश में भी दीन को नहीं छोड़ा, दीनी दावत को नहीं छोड़ा, दीनी इस्लाम के अहकामात को नहीं छोड़ा। और वसीयत जो लिखवाई है ना, जरा वो सुने। हजरत अली मुर्तज़ा लिखवाने लगे, बेटा लिखो, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना मरना सब कुछ रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं। मुझे इस चीज़ का हुक्म दिया गया है। बेटा हसन, मैं तुम्हें और अपनी तमाम औलाद को वसीयत करता हूँ, जब मरना तो इस्लाम पे मरना, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना, आपस में फूट न डालना। क्योंकि मैंने अबुल कासिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, आपस का मिलाप कायम रखना, रोजे से मामले में साथ रहना, नमाज से अपने अफजल अमल से अल्लाह को राजी करना, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करना, इनसे भलाई करना, खुदा तुम पर उसकी वजह से हिसाब को आसान कर देगा। बेटा हसन, यतीमों का ख्याल रखना, इनके मुंह में कभी खाक न डालना, वो तुम्हारी मौजूदगी में खुद को जाया होते न पाए। और अपने पड़ोसी का ख्याल रखना, क्योंकि हुजूर पाक ने फरमाया था पड़ोसियों के हक के बारे में वसीयत करते हुए, और ये मैं आप तक ये बात समझा रहा हूं, हुजूर फरमाते थे शायद कि उन्हें विरासत में अल्लाह कहीं शरीक न कर दे। देखो कुरान करीम पे अमल करना, ऐसा ना हो कि कुरान पे अमल करने में तुमसे कोई बाजी ले जाए। नमाज दीन का सुतून है, तुम्हारे रब का घर अपने रब के घर से गाफिल रहने से बेहतर तुम जिहाद फी सबीलिल्लाह में जिंदगी गुजारते रहना। ज़कात को अदा करना, ज़कात की अदायगी परवरदिगार के गुस्से को ठंडा कर देती है। हाँ तुम्हारे नबी के जिम्मे, तुम्हारे नबी के जिम्मियों में और तुम्हारे नबी के जिम्मियों में, यानी गैर मुस्लिम जो तुम्हारे जिम्मी हैं उनके ऊपर जुल्म न करना, जो तुम्हारे माताहत रहते हैं, तुम्हारे नबी के सहाबी, इनके बारे में भी याद रखना, हक की वसीयत करना, फुकरा और मसाकीन इन्हें अपनी रोजी में शरीक करना, तुम्हारे गुलाम हैं, इनका ख्याल रखना, खुदा के बाप में अल्लाह के मामले में किसी की परवाह न करना, उसी से डरना, हक गो रहना, बढ़ते चले जाओगे तो अल्लाह तुम्हें दुश्मनों से इस मामले पर महफूज रखेगा। अल्लाह के बंदों पर शफकत करना सीखो।
लिखो बेटा, जब बात करो तो मीठी जुबान में बात करो। ऐसा ही अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर न छोड़ना, वरना तुम्हारे शरीर लोग तुम पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। तुम दुआ करोगे तो दुआएं कबूल न होंगी। बाहम इत्तेफाक रखना, मिले जुले रहना, बेतकल्लुफ और सादा जिंदगी पसंद रखना। खबरदार, एक दूसरे को न काटना, एक दूसरे में फूट न डालना। नेकी और तकवा में बाहम एक दूसरे का मददगार रहना, मगर गुनाह और ज्यादती में किसी की मदद न करना। खुदा से डरना, उसका अजाब बड़ा सख्त है। अहले बैअत तुमसे महफूज रहें। अपने नबी की सुन्नतों को याद रखना। मैं तुम्हें उस अल्लाह के सुपुर्द करता हूं और तमाम सलामती तुम्हारे लिए चाहता हूं। इसके बाद फरमाया, लिखो बेटा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कहकर हजरत अली अल मुर्तजा ने आंखें बंद कर दी और कहा, बाद में जाकर ये तुम लोगों को खुतबे में जाकर सुना देना। लोगों, तुम में हजरत हसन को कहा जाकर खुतबे में सुना देना। अगले दिन हजरत अली अल मुर्तजा के वफात की शहादत के बाद हजरत हसन ने जाके लोगों को सुनाया और फरमाया, लोगों, तुम में एक वो शख्स रुखसत हो गया है जो न तुमसे अगले वाले उससे इल्म में बढ़ सके, न पिछले उससे इल्म में बढ़ सके। उसकी बराबरी कैसे करोगे? वो रसूलुल्लाह के झंडे को थामने वाला था, वो उसके हाथ पे अल्लाह फतह अता फरमाते थे। उसने सोना चांदी नहीं छोड़ा, अपने रोजीने से काट काट के 100 दिरहम गरीबों के लिए छोड़े थे। वो 1 दिरहम 4 आने का होता था। ज़ैद इब्ने हुसैन से मरवी है, हजरत अली अल मुर्तजा की शहादत की खबर जब कूफा से निकल के मदीना मुनव्वरा में पहुंची, कोहराम मच गया था। कोई शख्स नहीं था जो रोते हुए खुद को बेहोशी के करीब न कर बैठा हो। आज वही मंजर पेश हो रहा था जो रसूलुल्लाह की वफात के वक्त पेश था। रोने से मुराद इज्तिमाई रोना नहीं था, ये एक सदमा था जो हर तरफ रोना धोना शुरू हो गया। बेख्तियार रो पड़े, कोई रोने का वक्त भी मुकर्रर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जिस बंदे को इल्म होता गया वो रोते रहे। इसके बरक्स हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह हुक्म दिया था और यह हुक्म सबर का दिया। तो लोगों ने कहा था, अगर सबर का हुक्म न देते जो हजरत अली ने हुजूर की वफात पे कहा था, तो हम आज ऐसा रोते कि अपनी आंखों के समंदर को आखिर तक बहा देते। ये सैयदना अली अल मुर्तजा की वसीयतें थी जो उम्मत को और अपनी औलाद को हजरत अली ने लिखवाई थी। ये वसीयतें जो चंद अल्फाज में, बाकी भी हैं लेकिन मैंने आपके सामने खास खास पढ़ी हैं। इस आलम में जब मौत और हयात की कश्मकश में बंदा मुब्तला हो, इस तरह की तफसील से दीन के बारे में बात करना, यह अली अल मुर्तजा का जिगर है, यह सैयदना अली अल मुर्तजा का मकाम है। और हजरत अली की पूरी जिंदगी को अगर एक सफ़े पर समझें तो इनकी पूरी जिंदगी में इनकी खिलाफत ये 4 साल और 9 माह बनती है। 17 रमज़ान सन 40 हिजरी को फजर के वक्त जामे मस्जिद कूफा में दाखिल होते वक्त मलऊन इब्ने मुलजम के वार से हजरत अली अल मुर्तजा शहीद हुए। और आपके कातिब अब्दुल्ला बिन राफे थे, आपके काजी शुरह थे, आपके दरबान कंबर थे, और आपकी अंगूठी पर लिखा हुआ था, अल मुल्क लिल्लाह, तमाम ताकतें मेरे अल्लाह का खासा है। हजरत फातिमा की जिंदगी के बाद हजरत अली ने मुतअद्दिद शादियां की हैं। 9 शादियों में से 11 लड़के और 16 लड़कियां हजरत अली अल मुर्तजा की हैं। यानी एक फौत होती, बैकवा के 4 होते, फिर फौत होती तो फिर और शादी हो जाती। हजरत अली अल मुर्तजा की बीवियों में जिनका नाम सर फहरिस्त है वो सैयदा फातिमा ज़हरा हैं, जिनसे 6 औलादें हैं, 3 बेटियां और 3 बेटे, हसन, हुसैन और मुहस्सन, ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कुलसूम। ये मुहस्सन और रुकैया बचपन में फौत हो गए थे। 2 भाई और 2 बहनें ता वक्त जिंदा रहे, हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत ज़ैनब और उम्मे कुलसूम। दूसरी बीवी थी खौला बिनते जाफर, ये कबीला बनु हनीफा से थी। इनसे हजरत अली अल मुर्तजा के एक बेटे हैं मोहम्मद, जिनको मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, और दूसरे मोहम्मद उल अकबर हैं। एक बेटी साहबा थी, इसे उम्मे हबीब भी कहते हैं, ये जमा की बेटी थी। इससे हजरत अली अल मुर्तजा का एक बेटा है जिसका नाम है उमर बिन अली। हजरत अली अल मुर्तजा की एक बीवी है उम्मुल बनीन बिनते हराम, इससे हजरत अली अल मुर्तजा के बेटे हैं अब्बास भी, जाफर भी, उबैदुल्लाह भी और उस्मान भी। हजरत अली अल मुर्तजा की एक बीवी का नाम है लैला बिनते मसऊद, इससे 2 बेटे पैदा हुए थे, एक का नाम उबैदुल्लाह था और एक का नाम अबू बकर था। हजरत अली अल मुर्तजा की एक बीवी का नाम अस्मा बिनते उमैस है, इससे भी 2 बेटे पैदा हुए थे, 3 बेटे पैदा हुए। नंबर 1 मोहम्मद असगर, नंबर 2 अवान, नंबर 3 यहया। हजरत अली की 7वें नंबर की बीवी उमामा बिनते अबिल आस, हजरत ज़ैनब रसूलुल्लाह की बेटी है, यानी हजरत फातिमा की भांजी है। ये हजरत अली अल मुर्तजा की बीवी है।
حضرت حسن حسین کی مسات خالہ کی بیٹی بھی لگی اور امی بھی لگی. یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی ہیں, اور ان میں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا محمد الاوسط. حضرت فاطمہ کی وفات پہ جب حضرت علی رونے لگے تھے نا وفات کے وقت, تو حضرت فاطمہ نے پوچھا تھا کہ رونے کی وجہ, کہا تم جیسی وفادار مجھ سے جدا ہو رہی ہے, کہا میری وفائیں دیکھنا ہے تو میری گود میں پلنے والی میری بھانجی سے شادی کر لینا, امامہ. یہ وہ ہے سیدنا امامہ, سیدہ امامہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اس نے حضرت حسن حسین کی طرح سواریاں کی ہیں. حضرت امامہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کبھی نفل کے سجدے میں جاتے تو یہ سر پہ چڑھ جاتی, کمر پہ چڑھ جاتی, اللہ کے رسول اسے ساتھ اٹھا کے لے آتے. جب رکوع پہ جاتے اسے اتار دیتے, سجدے کے بعد پھر اٹھا کے بٹھا دیتے. یہ حضرت امامہ ہے, یہ بھی حضور پاک کی نواسی ہے. اور 8ویں نمبر پہ جو حضرت علی کی بیوی ہیں وہ ام سعید بنت عروہ بن مسعود ہیں. ان سے ام الحسن پیدا ہوئی تھی اور امت اللہ پیدا ہوئی تھی. اور حضرت علی المرتضیٰ کی نامی بیوی جو ہے یہ ممیات بنت امرأ القیس ہے. اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حارثہ ہے. یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی زندگی پر مختصر میں نے چند باتیں کی ہیں.